السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ بابا پلیز، میں تو یہاں رہ رہ کر تھک چکی ہوں۔ ہم کب گھر جائیں گے؟ اور ویسے بھی میرے کالج کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ مناہل اپنے باپ کے سامنے ضد کر رہی تھی کہ وہ آج شام کو ہی گھر واپس چلے جائیں، لیکن ان کا ابھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بس کر دو مناہل، میں اتنے عرصے بعد تو اپنے گاؤں آیا ہوں، تمہیں تو یہاں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، مگر میرا بیٹا یہاں پر میں نے اپنی زندگی کے 30 سال گزارے ہیں، تو مجھے تو یہاں کی بڑی یاد آتی ہے۔ اب یہاں پر آ ہی گئے ہیں تو 1-2 مہینہ لگا کر ہی جائیں گے۔ جیسے ہی مناہل نے باپ کے منہ سے 1-2 مہینے کا لفظ سنا تو اس کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ بابا پلیز، ہم پہلے ہی 1 ہفتہ یہاں لگا چکے ہیں، 1-2 مہینہ میں بالکل بھی یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ میری کلاسز بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں، میری پڑھائی کا بھی حرج ہوگا۔ مناہل نے کہا تو تنویر ملک مسکرانے لگے۔ بیٹا کوئی بات نہیں، تمہارا نیا سیمسٹر ہی شروع ہو رہا ہے، تم سب کچھ مینج کر لو گی، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ تنویر ملک نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ وہ پڑھائی میں بڑی اچھی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اسے پڑھائی کی تو زیادہ فکر نہیں ہے، لیکن وہ یہاں پر رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سب لوگ دوپہر کا کھانا کھا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور وہ اپنے باپ سے ضد کر رہی تھی، لیکن باپ کی بات پر اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ مناہل بیٹا، کیا تمہیں یہاں پر اچھا نہیں لگتا؟ زبیدہ خانم نے کہا تو وہ اٹھ کر دادی کے پاس پہنچ گئی۔ نہیں دادی، اچھا تو لگتا ہے، لیکن پھر بھی یہاں کا ماحول بہت زیادہ مختلف ہے، بس اسی لیے میں بابا سے کہہ رہی تھی کہ ہم کب گھر جائیں گے۔ وہ دادی کے سامنے جھوٹ بول رہی تھی، اسے یہاں پر بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہاں پر وہ نہ ہی اپنی مرضی سے کوئی فاسٹ فوڈ آرڈر کر سکتی تھی اور نہ ہی راتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھوم پھر سکتی تھی۔ اس کی چچی چچا بھی وہیں پر بیٹھے تھے اور ماں بھی۔ اس کی کزن اپنی دوست کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی، اسی لیے ہی وہ بور ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی ثانیہ آئی تو وہ دونوں ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئیں۔ وہ لان میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ انہیں سنہری دھوپ بڑی اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ سردیوں کی دھوپ تو واقعی میں سب کو اچھی لگتی ہے۔ یار مناہل، امی کہہ رہی تھی کہ تم نے چچا سے کہا کہ تم گھر جانا چاہتی ہو؟ ثانیہ نے اداسی کے ساتھ کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس نے ثانیہ کے سامنے یہ مان لیا تھا کہ واقعی میں وہ اپنے شہر واپس جانا چاہتی ہے۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے اپنے شہر سے بہت دور اس گاؤں میں رہ رہے تھے، جہاں پر اس کا رہنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ شروع میں تو وہ ایکسائٹمنٹ میں آ گئی تھی، اسے گاؤں جانا اچھا لگتا تھا، لیکن اب وہ یہاں پر رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے گاؤں آئی تھی۔ اس کے ماں باپ شادی کے 3رے سال ہی یہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ ان کی بیوی شہری تھی اور وہ یہاں پر نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے وہ چلے گئے تھے اور آج پورے 19 سال بعد یہاں پر واپس آ رہے تھے۔ لیکن ان 19-20 سالوں میں حویلی والے اکثر اوقات شہر جاتے رہتے تھے۔ ان کا ویسے بھی شہر میں 1-2 ہفتے میں چکر ضرور لگتا تھا، کام وغیرہ کے سلسلے میں بھی اور ان سے ملنے کے لیے بھی، اسی لیے ان کی ملاقات تو ہر مہینے ہو ہی جاتی تھی۔ لیکن وہ آج پہلی مرتبہ گاؤں آئے تھے۔ یار یہ کوئی اچھی بات تو نہیں، میں تو تمہارے آنے کی وجہ سے کتنی خوش ہوں۔ پہلے میں یہاں پر بہت زیادہ بور ہوتی تھی، بھائی اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے اور میں سارا دن گھر پہ پڑی پڑی تھک جاتی تھی، اور اب تمہارے آنے کی وجہ سے مجھے کچھ خوشی ہوئی تھی، اور اب تم جانے کی باتیں کر رہی ہو، یہیں پر رہ جاؤ نا۔ جب ثانیہ نے یہ کہا تو مناہل کو حیرت ہوئی کہ وہ کیسے اسے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے کا کہہ سکتی ہے۔ یار تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں ساری زندگی اس گاؤں میں یہاں پر گزار لوں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ مناہل نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر طنزاً کہا، لیکن ثانیہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اسی وقت ہی اس سے ناراض ہو کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔
تو مناہل وہاں پر اکیلی رہ گئی۔ وہ اکیلی ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور ثانیہ کی باتوں پر ہنس بھی رہی تھی۔ اچانک سے گاڑی کی آواز آئی اور چوکیدار بھاگ کر دروازے کی طرف جانے لگا، تو وہ بھی اسی طرف دیکھنے لگی کہ کون آیا ہے۔ گیٹ کھلا اور بیگو ڈالا اندر آتا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر مناہل کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ احسن ملک ہی تھا، جسے وہ یہاں پر آنے کے بعد اب تیسری مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر گھر پر نہیں ٹکتا تھا، ان کی پہلی ملاقات بھی بہت بری گئی تھی، اسی لیے ہی وہ اس سے بدظن ہو گئی تھی۔ اور ویگو ڈالا گیراج میں کھڑا کرنے کے بعد جب اسی کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا تو مناہل کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ جو تھوڑی دیر پہلے کرسی پر بیٹھ گئی تھی فوراً وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ مناہل رکو، میری بات سنو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو مناہل رک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں اوپر براؤن کلر کی شال کو کندھوں پر ڈالے وہ ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے کسی اور نظر سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر اس دن کے بارے میں سوچنے لگی جس دن وہ یہاں پر پہلی مرتبہ آئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لان میں آ کر ٹہلنے لگی، کیونکہ اسے رات کو ٹہلنے کی عادت تھی۔ وہ رات کو لان میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک سے اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا۔ اس کا دماغ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ لے کہ آخر کون آ رہا ہے، لیکن اس کا دل اتنا بھی مضبوط نہیں تھا، اسی لیے وہ کانپتی ہوئی وہیں پر ہی کھڑی رہی۔ جب اس نے اپنے کندھے پر بھاری بھرکم ہاتھ محسوس کیا تو اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی، اور جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا تو بنا یہ دیکھے کہ ہے کون فوراً سے اس کے گلے لگ گئی، کیونکہ وہ ڈر چکی تھی کہ نہ جانے کون ہے۔ ایک انسان کو دیکھ کر اسے کچھ نہ کچھ سکون آ گیا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ احسن ملک ہی تھا، جو ابھی ابھی واپس آیا تھا، لیکن مناہل نے نوٹ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے اس کی گاڑی کو آتے دیکھا تھا، کیونکہ وہ ایک طرف چل رہی تھی اور ویسے بھی اندھیرا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں پر کھڑی تھی۔ اب اس نے خود کو اس سے پیچھے کر لیا۔ اس وقت تو ڈر کے مارے وہ اس کے گلے سے لگ گئی تھی، لیکن اب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ چکی تھی۔ بدتمیز انسان، کون ہو تم؟ اور رات کو اس وقت ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے کے مارے چلانے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حویلی کا ولی عہد ہے۔ ایکسکیوز می محترمہ، تم بتاؤ تم کون ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، مجھے تو تم کوئی چور لگ رہی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو مناہل کو بڑا غصہ آیا۔ شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ یہ میرا اپنا گھر ہے، میرے چچا، میرے دادا کا گھر، تم کون ہو؟ وہ دوبارہ سے اس سے وہی سوال کرنے لگی تو وہ فوراً سے سمجھ گیا کہ یہ شہر والی مہمان ہے جسے اس نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس کے گھر والے تو شہر جاتے رہتے تھے، ایک وہی تھا جو کبھی بھی اپنے چچا کے گھر نہیں گیا تھا۔ او اچھا، تو تم مناہل ہو؟ کیسی ہو مناہل؟ اس نے یہ کہا تو مناہل عجیب سا منہ بنانے لگی۔ کون ہو تم اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولی تو وہ مسکرانے لگا۔ مناہل، مجھے بھول گئی، احسن ہوں میں۔ کیا بچپن کی بات یاد نہیں جب ہم شہر آئے تھے اور پھر تم مجھے اپنی دوست زینب کے گھر لے گئی تھی؟ وہ 7 سال کی تھی جب وہ ان کے گھر گیا تھا اور وہ اسے اپنے دوست کے گھر لے کر گئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اتنا بڑا ہو گیا، حالانکہ وہ خود بھی تو بڑی ہو گئی تھی، اور اس وقت جب وہ ان کے گھر گیا تھا تو اس کی عمر 14 سال اور مناہل کی عمر 7 سال تھی۔ وہ اسے پورے 7 سال بڑا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ سچ ہی کہہ رہا ہے، کیونکہ رات کے اس وقت کوئی غیر تو گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو تم ہو، لیکن یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں تو ڈر ہی گئی۔ وہ غصے میں بولی تو وہ مسکرانے لگا۔ تم تو شروع سے ہی ڈرپوک ہو۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو مناہل کو بڑا غصہ آیا
اور اسے نہ جانے کیا کیا سنانے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ مناہل اب بھی بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی بات کا آغاز کیا تو وہ ایک ہفتہ پہلے گزرے ہوئے وقت سے باہر نکل آئی، جسے سوچ کر اسے ہر وقت ہی غصہ آ جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ ڈر گئی تھی اور خود کو ڈرپوک بھی ثابت کر چکی تھی۔ مناہل، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر تم یہیں سے کالج جانا چاہتی ہو تو میرا تو ہر روز ہی شہر چکر لگتا ہے، میں تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ دراصل ثانیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم لوگوں کا یہیں پر رہنے کا پلان ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو مناہل کو مزید غصہ آ گیا۔ او مسٹر، یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہم یہاں پر رہیں گے؟ میں ایک دن بھی یہاں پر نہیں رکوں گی، بلکہ ہم جلد سے جلد گھر چلے جائیں گے۔ اور تم ان پڑھ کیا جانو کہ کالج کی کیا اہمیت ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ تنزیہ ہنسنے لگا، لیکن اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر وہ بات کرتا تو وہ لاجواب ہو جاتی، لیکن اس نے سوچا کہ اس بات کو کسی اور وقت کے لیے بچا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بیچارہ کچھ اور کہتا، وہ فوراً ہی وہاں سے نکل گئی۔ سب بڑے اب بھی ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے تھے، لیکن وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اندر آیا اور گھر کے بڑوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پر بیٹھا تو فوراً سے اس کی دادی نے اس کے رشتے کی باتیں چھیڑ دی۔ بس کر دیں دادو، میں تو جب بھی آتا ہوں آپ یہی بات کر رہی ہوتی ہیں، کیا اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی بات نہیں؟ اس نے زچ ہوتے ہوئے کہا تو زبیدہ خانم غصے میں آ گئی۔ احسن، تم کب تک ہمیں تڑپاتے رہو گے؟ تم اس حویلی کے ولی عہد ہو، تمہاری نسل نے ہی آگے ہمارا نام لینا ہے، جس کے لیے شادی ضروری ہے۔ اب میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گی، بس میں جلد سے جلد تمہارا رشتہ کر رہی ہوں۔ وہ دادی کی بات کو نظر انداز کر کے وہاں سے اٹھایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا رشتہ کس سے طے کیا جا رہا ہے۔ وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں بے خبر نہ جانے کیا کر رہے تھے، اور گھر کے بڑے آپس میں ان کے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ بیٹا، میں کب سے سوچ رہی تھی کہ میں تم سے اس بارے میں بات کروں، لیکن آج تک کبھی ٹھیک وقت ہی نہیں ملا، اور اب دونوں بچوں کی عمر بھی اتنی ہو چکی ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ تمہارے بابا کی یہی نصیحت تھی کہ مناہل ہی حویلی کی بہو بنے گی، اور اب وہ وقت آ گیا ہے، بچوں کو ایک کر دینا چاہیے۔ زبیدہ خانم نے کہا تو تنویر ملک کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ عباس ملک تو ویسے ہی یہ چاہتے تھے، اور شہوانہ بیگم کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہیں بھی مناہل اپنی بہو کے روپ میں پسند تھی، لیکن ایک نازیہ بیگم ہی تھی جو خاموش ہو کر بیٹھی تھی۔ انہیں خود کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، انہوں نے شہر میں اپنی زندگی گزار لی تھی، اور انہیں احساس ہوتا تھا کہ گاؤں کی زندگی ہی زیادہ بہتر ہے، اور اب تو یہاں پر بہت زیادہ ترقی بھی ہو چکی تھی، اور ویسے بھی احسن کو انہیں اپنا داماد بنانے میں کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی بالکل بھی نہیں مانے گی۔ بیٹا خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض ہے؟ زبیدہ خانم نے کہا تو تنویر ملک نفی میں سر ہلانے لگے۔ نہیں اماں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس آپ اپنی بہو سے پوچھ لیں۔ جیسے ہی انہوں نے نازیہ بیگم کی طرف اشارہ کیا تو نازیہ بیگم بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ اماں، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن آج کل کے بچوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ آپ تو جانتی ہیں کہ اسے گاؤں میں رہنا کچھ خاص پسند نہیں آیا، تو پھر ساری زندگی یہاں پر کیسے گزارے گی؟ جیسے ہی نازیہ بیگم نے یہ کہا تو زبیدہ خانم مسکرانے لگیں۔ بہو، یہ تم ہم پر چھوڑ دو، بس تم دونوں اپنی طرف کا بتاؤ، تم دونوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ زبیدہ خانم پوچھ رہی تھی۔ عباس ملک اور شہوانہ بیگم غور سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے کہ ان دونوں کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ بس اماں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی آج سے آپ کے حوالے، آپ اس کا جہاں بھی رشتہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی میں پچھتا رہا ہوں کہ میں شہر کیوں چلا گیا، وہاں پر جا کر میں اپنی خاندانی اقدار کو بھی گنوا بیٹھا ہوں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے
کہ میں اپنی سرزمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں۔ جیسے ہی تنویر ملک نے یہ کہا تو عباس ملک خوشی سے کرسی سے اٹھے اور بھائی کے گلے سے لگ گئے۔ ان دونوں کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ عباس ملک بڑے بیٹے اور بھائی تھے اور تنویر ملک چھوٹے، اور وہ آج سے 20 سال پہلے گاؤں اس لیے چھوڑ کر گئے تھے کیونکہ اس وقت نازیہ بیگم نئی نئی گاؤں میں بیاہ کرائی تھی۔ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی اور وہ شہر سے ہی یہاں پر بیاہ کرائی تھی۔ انہیں یہاں کا ماحول کچھ خاص پسند نہیں تھا اور اب ان کی بیٹی پر بھی وہی تلوار لٹکائی جا رہی تھی۔ اسی لیے ہی تو وہ سوچ رہی تھی کہ پہلے اپنی بیٹی سے پوچھیں، لیکن شوہر کے سامنے کچھ نہیں کہہ پائیں۔ وہ ماں کو زبان دے چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھی۔ گھر کے بڑوں میں آپس میں رشتہ طے ہو چکا تھا اور انہوں نے سوچ لیا کہ جلد از جلد بچوں سے بات کر کے شادی کا معاملہ بھی جلدی نپٹا دینا چاہیے۔ زبیدہ خانم بہت زیادہ جلدی مچا رہی تھی۔ احسن ان کا اکلوتا پوتا تھا اور انہیں اس کی شادی کا بڑا انتظار تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جب شام کی چائے کا وقت ہوا تو سب بچے اپنے کمروں سے باہر آ گئے۔ لان میں شام کی چائے کا دور چل چکا تھا۔ ملازمین چائے پیش کر رہے تھے۔ مناہل اور ثانیہ تو آپس میں باتوں میں لگی ہوئی تھیں اور احسن دور بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب سے وہ یہاں پر آئی تھی وہ اسے اب چوتھی مرتبہ دیکھ رہا تھا اور اسے یہ لگ رہا تھا کہ جب بھی وہ اسے دیکھتا ہے تو اسے عجیب سی الجھن ہونے لگتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، لیکن وہ اس چیز سے زیادہ بے خبر بھی نہیں تھا۔ بس وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ ان دونوں کے دل ملنے لگے تھے، لیکن شروعات ابھی صرف اور صرف احسن کی طرف سے ہوئی تھی۔ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے رشتے کی بات ہو چکی ہے اور وہ ابھی خود بھی اس رشتے والی بات کو سوچ بھی نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی بس وہ اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ جب ہونٹوں سے چائے کی پیالی لگاتی تو وہ بڑے غور سے اسے دیکھتا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ اس پیالی کو وہیں سے اپنے ہونٹوں سے لگا لے جہاں پر اس کے ہونٹ لگے ہیں۔ اسے خود کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ وہ محبت میں پڑ چکا ہے یا شاید وہ جان بوجھ کر ہی انجان بن رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد سردی بڑھنے لگی تو سب لوگ اندر چلے گئے۔ اندر جا کر سب لوگ دوبارہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ جب سے وہ لوگ شہر سے آئے تھے تو گھر کے لوگ بس سارا دن ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں ہی کرتے رہتے تھے۔ احسن اندر نہیں گیا تھا اور اپنی گاڑی لے کر باہر چلا گیا، اور یہ بات مناہل نے بھی نوٹ کی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ جاتا کہاں ہے۔ اس کی دادی نے کہا تھا کہ وہ گاؤں کا سردار ہے اور گاؤں والوں کے فیصلے بھی کرتا ہے، تو پھر اس وقت رات کو کہاں گیا ہے؟ لیکن پھر اس نے اپنے سارے خیالات کو جھٹکا اور اپنے کمرے میں پہنچ گئی تو ثانیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گئی۔ اس نے ثانیہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ موبائل پر اسے کپڑے دکھائے گی۔ ثانیہ کچھ آن لائن کپڑے لینا چاہ رہی تھی۔ اس کا موبائل بھی تھا لیکن آج تک اس نے اتنا زیادہ یوز نہیں کیا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ ان پڑھ تھی۔ اس نے گاؤں میں رہ کر میٹرک کیا تھا۔ یہاں پر کالج کی سہولت نہیں تھی، اسی لیے ہی وہ بیچاری آگے نہیں پڑھ پائی تھی، اور اب وہ دونوں مناہل کے موبائل پر ایک مشہور ویب سائٹ سے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ نے ایک سوٹ پسند بھی کر لیا۔ یہ تو میں اپنے بھائی کی شادی میں پہنوں گی۔ اس کی بات پر مناہل ہنسنے لگی۔ ارے تمہاری بھائی سے کون شادی کرے گی؟ اس جیسے اکڑو انسان سے تو کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کرے گی۔ جیسے ہی مناہل نے یہ کہا تو ثانیہ کو بہت برا لگا۔ حالانکہ مناہل مذاق میں کہہ رہی تھی، لیکن ثانیہ کو اچھا نہ لگا۔ بس کر دو مناہل، تم تو ہر وقت بھائی کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری ہی شادی بھائی سے ہو جائے، پھر کیا کرو گی؟ جیسے ہی ثانیہ کو یہ خیال آیا تو اس نے دانت نکالتے ہوئے اپنے خیال کا اظہار کر دیا۔ اللہ نہ کرے کہ میری شادی اس بدتمیز انسان سے ہو جسے تمیز ہی نہیں، اور ایک ان پڑھ انسان سے میں کیوں شادی کروں گی؟ میں تو اس سے شادی کروں گی جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو اور مجھے سمجھے۔ مناہل بولے جا رہی تھی اور ثانیہ سن رہی تھی۔ اس کا دل تو چاہا کہ سب کچھ سچ سچ بتا دے، لیکن اس نے سوچا
کہ اسے اندھیرے میں ہی رکھا جائے تاکہ وقت آنے پر اجالے سے اس کی آنکھیں چندیا جائیں۔ اس نے بھی اپنی عزیزت جان کزن کو کچھ بھی نہ بتایا۔ کچھ دیر وہ باتیں کرتی رہیں اور پھر ثانیہ اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ثانیہ کے نکلتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور فوراً سے اپنی دوست کا نمبر ملا لیا، جسے وہ ہر روز ہی کال کرتی تھی، جس سے اس کا موڈ فریش ہو جاتا۔ نمرا سے بات کرنے کے بعد وہ واقعی میں بہت زیادہ فریش ہو گئی۔ رات ہونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ اسے رات کے کھانے پر بلانے کے لیے آئی تو وہ موبائل کمرے میں رکھ کر نیچے آ گئی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے اور احسن بھی آ چکا تھا۔ بچوں، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زبیدہ خانم نے اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے بچوں سے بات نہ کریں، بلکہ وہ خود ہی کر لیں گی۔ جیسے ہی زبیدہ خانم نے یہ کہا تو احسن بولنے لگا۔ جی دادی جان، بولیں، کیا حکم ہے آپ کا؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں کوئی بدتمیز شہر کا رہنے والا تو نہیں ہوں جو آپ کا حکم ٹالوں۔ وہ خود سے ہی اتنی لمبی تقریر کرنے لگا۔ زبیدہ خانم مسکرانے لگی۔ سب لوگ ہی سمجھ گئے کہ وہ مناہل پر چوٹ کر رہا ہے۔ سب لوگ اسے مذاق سمجھ رہے تھے اور اس نے بھی مذاق ہی کیا تھا، لیکن مناہل نے اسے سیریس لے لیا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ لیکن زبیدہ خانم کے کہنے پر اسے رکنا ہی پڑا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، شہری بدتمیز ہوتے ہیں۔ وہ بیٹھ چکی تھی اور ایک مرتبہ پھر سے وہ اسے چھیڑنے لگا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن اب وہ وہاں سے جا کر اس کی بات کو سچ ثابت تو نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وہیں پر بیٹھی رہی۔ بیٹا، تم دونوں کیوں ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہو؟ میری بات سنو، اس کے بعد شاید تم دونوں کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ جیسے ہی زبیدہ خانم نے یہ کہا تو احسن کو احساس ہوا کہ جیسے وہ کچھ خاص بات کرنے والی ہیں۔ سب لوگ بڑی خاموشی سے ان کی بات کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ اب تمہارے دادا کی خواہش پوری کر دی جائے۔ زبیدہ خانم ایک ایک الفاظ تول تول کر بول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ وہ اس طریقے سے بات کرنا چاہتی تھی کہ وہ دونوں ہی انکار نہ کر پائیں۔ کوئی بھی بیچ میں نہیں بولا تھا۔ سب لوگ بڑے تجسس کے ساتھ ان کی بات سن رہے تھے۔ بیٹا، تمہارے دادا نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر میں زندہ رہوں تو تم دونوں کی شادی اپنے ہاتھوں سے کراؤں، اور اب میں چاہ رہی ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے یہ فریضہ انجام دے دوں۔ تو بس تم لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ جمعے کو تم دونوں کا نکاح ہے۔ جیسے ہی زبیدہ خانم نے اپنی طرف سے بات بڑھا کر پوتا پوتی اور باقی گھر والوں کے گوشے گزار کی تو مناہل کو جھٹکا لگا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اور اس سے شادی کروں گی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ کہتی ہوئی فوراً وہاں سے بھاگ گئی تو شہوانہ بیگم سوچنے لگی کہ کیا واقعی میں وہ ان کے بیٹے سے شادی نہیں کرے گی؟ نازیہ بیگم اور تنویر ملک کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج تک انہوں نے اپنی ماں سے یہی کہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ ہر وقت زبیدہ خانم کہتی تھی کہ تم واپس آ جاؤ، شہر میں بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی، بچے خود سر ہو جاتے ہیں، اور آج اس کا نمونہ ان کی بیٹی دے کر گئی تھی۔ زبیدہ خانم کے چہرے پر ناگواری تھی اور آنکھوں میں لالی تیر رہی تھی۔ تنویر، تو مجھے کھانے کے بعد میرے کمرے میں ملو، انہوں نے یہ کہا اور فوراً ہی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں روک پاتا۔ شوہر کے جانے کے بعد انہوں نے حویلی کا کنٹرول سنبھال رکھا تھا اور انہیں یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی ان کی بات ٹالے، بھلے ہی وہ ان کی لاڈلی پوتی ہی کیوں نہ ہو۔ مناہل اپنے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ اسے بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ وہ غصے کی بہت تیز تھی۔ وہ اپنے کمرے کا حلیہ بگاڑ چکی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ سامنے پڑے سارے مہنگے مہنگے پروڈکٹس بھی زمین بوس ہو چکے تھے جو وہ شہر سے لائی تھی۔ ماربل کے فرش پر شیشے کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے اور وہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ ان لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا
کہ میں اس پینڈو سے شادی کروں گی اور اپنی زندگی اس گاؤں میں برباد کر دوں گی۔ میں دیکھتی ہوں یہ لوگ کیسے میری شادی کرتے ہیں۔ وہ کوئی معصوم نہیں تھی، وہ بہت زیادہ ضدی اور چالاک لڑکی تھی۔ اسے یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ بڑوں کی عزت نہیں کرتی تھی، وہ بڑوں کے دل سے عزت کرتی تھی، لیکن اب وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابھی وہ کمرے میں ہی بیٹھی تھی کہ کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ اس کے ماں باپ دونوں باہر کھڑے تھے۔ وہ اسے سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ آخر اس نے ان کی ناک کیوں کٹوائی، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ نازیہ بیگم آوازوں پہ آوازیں دیے جا رہی تھی، لیکن وہ ڈھیٹ بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اس سے کیا بات کرنے کے لیے آئی ہیں، اس لیے وہ ان کی بات نہیں سن رہی تھی، کیونکہ وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تھک ہار کر نازیہ بیگم وہاں سے چلی گئی۔ احسن اپنے کمرے میں بیٹھا غصے سے جھنجھلا رہا تھا۔ نہ جانے خود کو سمجھتی کیا ہے، مجھے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا خود کلامی کر رہا تھا۔ اسے مناہل کا یہ انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بیچارہ اس کے لیے نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ اس کے دل میں نرم گوشہ بننے لگا تھا، لیکن وہ سب کے سامنے اسے بے عزت کر کے چلی گئی تھی۔ احسن کو لگ رہا تھا کہ اس نے اسے ریجیکٹ کیا ہے، اور واقعی میں اس نے ریجیکٹ ہی کیا تھا، اور یہ بات ڈی ایس پی احسن کو بالکل بھی منظور نہیں تھی۔ وہ اسے پینڈو سمجھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس علاقے کا ڈی ایس پی ہے۔ آج سے 1.5 سال پہلے ہی شہر سے اس کا تبادلہ اس کے گاؤں کر دیا گیا، اور یہاں پر ایک بہت بڑا تھانہ بھی بن چکا تھا، جس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی۔ اس لیے وہ گھر پر رہتا تھا، اور وہ سمجھتی تھی کہ وہ ان پڑھ جاہل ہے اور سارا دن گاؤں میں رہ کر لوگوں کے فیصلے کرواتا رہتا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر دادی جان کو انکار کر دے۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ غصہ کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شاید انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ سب بھی نہیں کر سکتا جو اس کا دماغ اس سے کرنے کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ احسن کا دماغ بھی اسے ورگلا رہا تھا کہ وہ کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے۔ وہ بھی جا کر گھر والوں کے سامنے انکار کر دے کہ اس نے اس بدتمیز شہری لڑکی سے شادی نہیں کرنی، لیکن وہ یہ نہ کر پایا۔ محبت نے اس کے دل کو زنجیروں سے جکڑ لیا تھا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ایسے ہی اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن اب مناہل کی طرف سے انکار ہو گیا تھا۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ گھر کے بڑے زبیدہ خانم کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ شہبانہ بیگم اور عباس ملک کا سر فخر سے بلند تھا کہ ان کا بیٹا ان کا بڑا فرما بردار ہے، اور آج تک ان کی کوئی بات نہیں ٹالی۔ حالانکہ ہے بھی مرد، اور ان کے برعکس نازیہ بیگم اور تنویر ملک کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ ان کی بیٹی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ سب گھر والوں کے سامنے انکار کر کے جا چکی تھی۔ زبیدہ خانم غصے میں صوفے پر بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی، لیکن بول کچھ بھی نہیں رہی تھی۔ اماں آپ پریشان نہ ہوں، ہم اسے سمجھا لیں گے، وہ ہماری بات ضرور مان جائے گی۔ بچی ہے، جذبات میں آ کر یہ کہہ گئی ہے۔ دراصل یہ گاؤں اس کے لیے نیا ہے نا۔ تنویر ملک اب بیٹی کی صفائی پیش کرنے لگے، جو زبیدہ خانم بڑے غور سے سن رہی تھی۔ وہ غصے میں تھیں، اس لیے چپ چاپ ان کی بات سن رہی تھی، اور پھر جب وہ بولی تو سب لوگ ہی خاموش ہو گئے۔ تنویر، زیادہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے پہلے ہی کہتی تھی کہ بی بی کو گاؤں سے شہر مت لے جاؤ، ورنہ تمہاری نسل خراب ہو جائے گی۔ مگر اس وقت تم نے ہماری ایک نہ سنی، اور نہ اپنے باپ کی، تو اب خود بھگتو۔ مجھے نہیں پتا، ہر حال میں احسن کی شادی مناہل سے ہوگی۔ مجھے اپنے مرحوم شوہر کی وصیت پوری کرنی ہے تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ جب وہ مرنے والی بات کرنے لگی تو تنویر ملک کا دل بھر آیا۔ وہ کرسی سے اٹھے اور ماں کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھے۔ انہوں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اماں آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ہم پر چھوڑ دیں، بس آپ نکاح کی تیاری کروائیں۔ نکاح جمعے کو ہی ہوگا، اور وہ بھی مناہل کی رضامندی سے۔ اندر ہی اندر انہیں بیٹی پر غصہ آ رہا تھا، لیکن لہجے کو نرم کر کے
وہ ماں سے بات کر رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بیٹھک برخاست ہوئی اور وہ دونوں اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ دیکھا، میں کہتا تھا نا کہ یہ شہر میں رہ کر بگڑ گئی ہے، مگر نہیں، تمہیں تو شہر میں رہنے کا شوق تھا نا۔ وہ اب بیوی پر برس رہے تھے جن پر انہوں نے زندگی میں کبھی بھی غصہ نہیں کیا تھا۔ تنویر، آپ مجھے کیوں باتیں سنا رہے ہیں؟ وہ آپ کی لاڈلی ہے، آپ نے ہی اسے سر چڑھا رکھا ہے۔ میں تو اسے راتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی، لیکن آپ ہی کہتے تھے بچی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی، تو آپ خود ہی اسے سمجھائیں۔ یہ کہہ کر نازیہ بیگم نے اپنی طرف کا لیمپ آف کیا اور چادر اوڑھ کر سو گئی۔ تنویر ملک غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جائیں اور اس کا دماغ درست کریں۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، کوئی بھی ناشتے کے لیے نہیں آیا تھا۔ رات والا واقعہ سب کے ذہنوں پر چھا گیا تھا۔ مناہل اٹھ چکی تھی اور اب اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ ملازمہ اس کا کمرہ صاف کر کے جا چکی تھی۔ اس نے رات کو ہی اپنا بیگ پیک کر کے رکھ دیا تھا۔ بس اب اسے انتظار تھا کہ کب دھند چھٹے اور وہ شہر کے لیے روانہ ہو۔ وہ کھڑکی کھولے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ باہر ابھی بھی ہلکی ہلکی سی دھند تھی اور ملازمین صفائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تو وہ چپ چاپ ہی ناشتے پر پہنچ گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی کہ وہ گھر جانے والی ہے۔ جیسے ہی وہ ناشتے پر پہنچی تو تنویر ملک نے سب کے سامنے ہی کہہ دیا کہ جمعے کو نکاح ہے اور اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ جیسے ہی اس نے باپ کے منہ سے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا وہی باپ ہے جس نے آج تک اس کی کوئی بات بھی نہیں ٹالی تھی۔ مگر بابا، وہ اتنا ہی کہہ پائی کہ تنویر ملک نے غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ مناہل، تم چاہو تو شہر سے شاپنگ کر سکتی ہو اور اس کے لیے ڈرائیور اور تمہاری ماں تمہارے ساتھ جائیں گے۔ میں اور کچھ نہیں سنوں گا۔ جمعے کو تمہارا نکاح ہے، میں نے ابا کو بھی منہ دکھانا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں مرنے کے بعد ان کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں؟ جیسے ہی تنویر ملک نے یہ کہا تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ بھلے ہی وہ ان کی جتنی بھی لاڈلی تھی، لیکن اب ان کے غصے سے ڈر کر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ احسن دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب اس کا نکاح ہوگا، لیکن چہرے پر اس نے ایسے تاثر سجا رکھے تھے کہ اسے کوئی خوشی نہیں ہے، بس وہ بڑوں کی خاطر ہی یہ نکاح کر رہا ہے۔ مناہل ناشتہ کیے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس نے پیکنگ کر رکھی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ ناشتہ تو ہو چکا تھا، بس ویسے ہی نکاح کی تیاریوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی۔ مناہل سیڑھیوں سے آتی دکھائی دی۔ اس نے اپنا بیگ بھی لیا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر تنویر ملک غصے میں آ گئے اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بس کر دو تنویر، بچی ہے، سمجھ جائے گی۔ زبیدہ خانم نے بیٹے کو یہ کہہ کر وہیں پر بٹھا دیا۔ وہ بیگ لے کر نیچے آ گئی۔ بابا، میں گھر جا رہی ہوں، میں وہ نہیں کر سکتی جو آپ چاہ رہے ہیں۔ وہ غصے کی تیز تھی اور اب بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تنویر ملک غصے سے پاگل ہو رہے تھے، لیکن ماں کی بات پر چپ چاپ بیٹھے تھے۔ پھر زبیدہ خانم کرسی سے اٹھی اور پوتی کے پاس پہنچ گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، اپنے دادا کی وصیت کی لاش رکھ لو۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر رہ گئی۔ دادی جان، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، ایسے تو میں نہیں جا پاؤں گی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو زبیدہ خانم مسکرانے لگی۔ بیٹا، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ تم نہ جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہو۔ وہ مجبور ہو گئی تھی، اس لیے بیگ وہیں پر پھینکتی ہوئی دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بھی بند کر لیا۔ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس سے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی دادی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں۔ نیچے سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ بچی مان گئی ہے۔ آج سے ہی ان کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اتوار کا دن تھا، 4 دن بعد جمعے کے دن ان کا نکاح ہونا تھا۔ احسن بہت زیادہ خوش تھا۔
ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنی بیگوں میں حویلی سے روانہ ہو گیا۔ اسے جلد سے جلد پولیس اسٹیشن پہنچنا تھا۔ آج اس کا کوئی بہت اہم کیس تھا جسے اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر حل کرنا تھا۔ مناہل اپنے کمرے میں رو رہی تھی کہ ثانیہ اس کے کمرے میں پہنچی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ مناہل نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے ان پر زبردستی کر سکتے ہیں۔ اگر سب لوگ اسے بلیک میل نہ کرتے تو شاید وہ کبھی بھی نہیں مانتی۔ مناہل، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ احسن بھائی اچھے ہیں، تم ان کے ساتھ خوش رہو گی۔ جیسے ہی مناہل نے ثانیہ کی بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا۔ چپ کر جاؤ ثانیہ، میرا سر مت کھاؤ اور چلی جاؤ میرے کمرے سے۔ بڑی آئی اس بدتمیز کو اچھا کہنے والی۔ میں جانتی ہوں سکڑو انسان کو، نہ جانے اس کے پاس ہے ہی کیا کہ اتنی اکڑ دکھاتا ہے۔ وہ آج تک اس کے سامنے ایٹیٹیوڈ میں ہی رہا تھا تاکہ وہ اس سے امپریس ہو جائے، اور وہ اس کو اکڑ سمجھ رہی تھی۔ ثانیہ بیچاری نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے نکل آئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب اس نے آنکھوں میں آنسوؤں کے بغیر غصے میں نکاح نامے پر دستخط کیے اور ایک روبدار آواز میں قبول ہے کہا۔ وہ سب کے سامنے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ کسی کے سامنے روئی تھی، بس کمرے میں اکیلی ہی آنسو بہاتی رہی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس انسان کی زندگی اتنی زچ کر دے گی کہ وہ خود ہی اسے چھوڑ دے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ احسن نے خوشی خوشی نکاح نامے پر دستخط کیے اور اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ نکاح زبیدہ خانم کی فرمائش پر سادگی سے ہی ہوا۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ 1 مہینے بعد وہ دونوں کو عمرہ پر بھیجیں گی۔ وہ دلہن کی طرح سجی ابھی بھی ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی۔ گھر کے بڑے بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ شام ہوئی تو ثانیہ اسے بھائی کے کمرے میں بٹھائی۔ وہ اس کمرے میں آج پہلی مرتبہ آئی تھی۔ کمرہ نفاست سے سجایا گیا تھا اور ہر طرف سرخ پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی کہ آخر یہ سجاوٹ کس نے کی اور کسے پتہ چلا کہ اسے سرخ پھول پسند ہیں۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلتا محسوس ہوا تو وہ جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا گئی۔ اس نے سمجھا کہ شاید احسن اندر آ گیا ہے۔ وہ غصے سے جھنجھلا رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو ثانیہ اندر آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں بڑی سی ٹرے تھی جس پہ اس نے بھائی اور اس کے لیے کھانا سجا رکھا تھا۔ کھانا رکھنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ ویسے تو وہ کزن سے بات بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ناک پر غصہ دیکھ کر وہ دم دبا کر بھاگ گئی تو وہ دوبارہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ احسن ابھی تک نہیں آیا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ وہ اس کا انتظار تو نہیں کر رہی تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اسے انتظار تھا کہ وہ کب آئے گا۔ 10 بجے تک وہ نہ آیا۔ پھر اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور احسن اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبرو اور ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن اس نے کبھی اسے اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ اپنی بیوی پر پڑی تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتارنے لگا۔ پہلے تو اس نے اسے گھونگھٹ میں ہی دیکھا تھا، لیکن اب اس کا چہرہ گھونگھٹ سے آزاد تھا۔ وہ اس پر سے نظریں نہ ہٹا پایا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی حیران تھا کہ آخر یہ کیسی لڑکی ہے، ذرا بھی نہیں شرمائی۔ وہ بے انتہا غصے میں تھی اور اسے گھورے جا رہی تھی۔ احسن نے اپنی جیب سے چھوٹی سی ڈبیاں نکالی اور اس میں سے انگوٹھی نکال کر جب اس کے ہاتھ میں پہنانی چاہی تو وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گئی، جس سے یہی ظاہر تھا کہ وہ اسے نہ چھوئے۔ ویسے بھی اسے یہ پسند نہ تھا کہ وہ اس پر زبردستی کرے، اور محبت کہاں زبردستیاں چاہتی ہے۔ محبت تو اپنے محبوب کی بے رخی میں بھی خوشی خوشی قبول کر لیتی ہے اور اپنے دل پر لگے زخموں پر بھی نمک چھڑک دیتی ہے، اور وہ بھی اس وقت یہی کر رہا تھا۔ اس نے انگوٹھی اس کی گود میں رکھی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ اس کا دیدار کر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی تھیں، اس لیے وہ باتھ روم میں گھس گیا، اور جب چینج کر کے باہر آیا تو اب بھی وہ ویسے کی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ مناہل، تم چینج کر لو، مجھے نیند آ رہی ہے۔
اس نے یہ کہا تو مناہل کو بڑا غصہ آیا۔ بھلے ہی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے قریب آئے، لیکن اسے یہ بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو اب اتنی جلدی چینج کرنے کا کہہ رہا ہے۔ وہ غصے سے جھنجھلاتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی تو وہ لائٹس آف کر کے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے نہ جانے آج کی رات کے لیے کیا کیا سوچ رکھا تھا، لیکن اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ وہ زبردستی کا قائل ہی نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ اپنی طرف کا لیمپ آف کیا اور آنکھیں موند گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ چینج کر کے باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا تھا۔ مناہل کو باتھ روم میں بہت زیادہ وقت لگ گیا تھا۔ پہلے تو اس نے جیولری اتاری اور پھر 1 کلو کا میک اپ جو پارلر والی نے تھوپا تھا اسے بڑی مشکل سے اتارا، اور اب وہ باہر آ چکی تھی، لیکن وہ بیڈ پر سو چکا تھا۔ وہ غصے میں تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی لیمپ کے پاس گئی اور اسے آن کر دیا، تو جیسے ہی اس کی روشنی احسن کی آنکھوں میں گئی اور وہ جو ابھی ابھی سویا تھا فوراً سے آنکھیں کھول گیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، چہرہ میک اپ سے عاری تھا اور سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ یادداشت چلی گئی ہے تمہاری؟ یہ میری جگہ ہے۔ وہ غصے سے چلائی۔ وہ اسی کے کمرے میں کھڑی تھی جب ثانیہ اسے بیڈ پر بٹھا کر گئی تھی تو اس نے اس بیڈ کو اپنی ملکیت سمجھ لیا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، وہ بس مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم صوفے پر سو گے، تمہاری اوقات نہیں کہ تم میرے ساتھ سو۔ وہ غصے میں کہتی اسے بھی غصہ دلا گئی اور اب اس پر غصہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پہلے وہ غصے میں بولنے لگا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اسے تحمل مزاجی سے ہی بات کرنی چاہیے۔ نہیں بیگم، یہ امید بھی مت رکھنا کہ میں تمہارے کسی بھی جملے کو سیریس لوں گا، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے قریب آنے لگا، مگر وہ پیچھے ہوتی گئی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے سامنے فرش پر کھڑے تھے۔ وہ اس کے حسین سراپے کو دیکھ رہا تھا اور نقاب بھی اب اپنا اثر دکھانے لگا تھا۔ وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی اور اب تو وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے اب دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی اور وہ بھی بالکل اس کے قریب آ چکا تھا۔ بس ان میں اتنا فاصلہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو ٹچ نہیں ہو رہے تھے۔ خبردار، اگر میرے قریب آئے تو تمہارا منہ نوچ لوں گی، وہ غصے سے دھاڑتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تو وہ اس وقت اسے کسی بہادر شیرنی سے کم نہیں لگ رہی تھی، جو آنسو بہانے کے بجائے بھرپور مقابلہ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر سچ مچ میں ہی اس کا منہ نوچتی، وہ آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ اسی کی کمر پر پن کرتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا۔ اسے الجھن سی ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھی کچھ نہیں بول رہا تھا، بس اس کی آنکھوں میں گھورے جا رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو مناہل جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اسے الجھن سی ہونے لگی۔ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا، فوراً سے اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا اور موبائل جیب سے نکال کر کان سے لگا دیا۔ ہاں حبیب بولو، کیا موت پڑ گئی ہے رات کے اس وقت؟ وہ غصے میں آ گیا تھا۔ اسے یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا کہ اس کا کام اس کی تنہائی کے لمحات میں خلل ڈالے۔ کیا شیرپور والا لڑکا تھانے سے بھاگ چکا ہے؟ بدتمیز، تم کرتے کیا ہو؟ اس نے آواز کھول رکھی تھی۔ مناہل بھی دھڑکتے دل کے ساتھ دوسری طرف کی آوازیں سن رہی تھی۔ I'm sorry سر، مجھے کیا معلوم تھا کہ اپنے ہی لوگ غداری کر جائیں گے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ مجھے پتا تھا کہ تم نے یہی کرنا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی گاؤں کی سڑک پر ناکا لگوا دیا تھا۔ فوراً سے وہاں پر جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ مگر ڈی ایس پی سر، گاؤں کی سڑک پر تو ناکا شام کو ہٹا دیا گیا تھا۔ جیسے ہی دوسری طرف کے آدمی نے اسے ڈی ایس پی کہہ کر پکارا تو وہ حیران رہ گئی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ بکواس بند کرو، میں نے ناکا بڑی سڑک پر لگوایا تھا، میں آ رہا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وہ غصے میں موبائل بند کرتا ہوا
ایک نظر اس پر ڈالتا فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج بنا بتائے مناہل پر وہ راز کھل چکا تھا جو آج تک وہ اسے چھپاتا آیا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیسے ڈی ایس پی ہو سکتا ہے۔ وہ تو ہر وقت گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ڈی ایس پی ہے۔ پھٹتے دماغ کے ساتھ وہ لائٹس آف کر کے بیڈ پر سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ بھی اس کے پاس بیڈ پر ہی سویا ہوا تھا۔ تو مناہل کو ایک مرتبہ پھر سے غصہ آیا۔ رات والی بات اسے یاد تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب ایک ڈی ایس پی ہے، اس لیے وہ اس پر غصہ نہیں کر پائی، کیونکہ انسان کے عہدے سے ہی اس کی عزت اور بے عزتی ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ اسے ان پڑھ دیہاتی سمجھ رہی تھی، لیکن اب وہ جان گئی تھی کہ وہ کوئی عام نہیں بلکہ ایک ڈی ایس پی ہے۔ وہ سو رہا تھا۔ وہ 2-3 گھنٹے پہلے ہی آیا تھا اور اسے گھورنے کے بعد اس کے پاس ہی سو گیا تھا، اور وہ اب اسے گھور رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے سلکی بالوں کو چھو کر دیکھے، اور دل کی خواہش پر اس نے لبیک کہا۔ جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے بالوں کو چھوتی، وہ کروٹ بدل کر اسی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کر وہ دوسری طرف مڑنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محترمہ، جب اتنی ہمت کر ہی لی ہے تو آگے بھی کر لو۔ یقین جانو تمہیں مایوس نہیں کروں گا، اس نے محبت سے چور لہجے میں کہا، تو وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ بلا وجہ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر گئی تھی۔ وہ بھی بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھا دیا، لیکن کچھ کہہ نہیں پایا۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لب سل چکے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ بار بار ہی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی، لیکن ناکام رہی تھی، کیونکہ وہ کسی عام مرد کی نہیں بلکہ ڈی ایس پی احسن ملک کی گرفت میں تھی۔ زیادہ پھڑپڑانے کی ضرورت نہیں، ورنہ ہتھکڑی لگا کر اپنے دل میں قید کر لوں گا۔ جیسے ہی اس نے اس کے سراپے پر نگاہ دوڑاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ جھیم کر رہ گئی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنا ہاتھ اب بھی چھڑوا رہی تھی، مگر وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ احسن پلیز چھوڑے مجھے۔ اس نے پہلی مرتبہ اتنی عزت سے اس کا نام لیا کہ احسن کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، تم نے میرا نام تو لیا، اب یہ بھی بتا دو کہ ہمارے رشتے کو کب تک قبول کرو گی۔ وہ بلا دھڑک ہی اس سے بات کیے جا رہا تھا اور وہ شرمائے جا رہی تھی۔ محترمہ، شرمانے کی ضرورت نہیں، اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اور کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ کہنے لگا تھا کہ میں بھی تم سے محبت کرنے لگا ہوں، لیکن وہ آگے کی بات نہ کر سکا۔ اب وہ اس کے آدھے جملے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، حالانکہ وہ اس سے 1000 باتیں کر چکا تھا جس کا اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ اب اس کے آدھے جملے کو پکڑ کر ایسے بیٹھ گئی تھی کہ جیسے وہ اس کی ہر بات کا جواب دے رہی ہو۔ اس کی طرف سے نکلا ہوا ایک لفظ احسن کو سکون دے گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے۔ وہ اس کے قریب ہوا تو وہ دور ہونے لگی، لیکن دور ہونے میں کامیاب نہ ہو پائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے صوفے پر بیٹھے تھے، اور یہ کہ ہمیں اپنی بیگم بڑی پسند ہے اور ہم جلد سے جلد اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب اس کے بغیر رہنا ممکن نہیں۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا کہ جیسے کسی اور سے اپنی بیگم کی تعریف کر رہا ہو۔ اس کا یہ انداز مناہل کو اچھا لگا اور وہ مسکرا کر اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ اس کے عہدے کی طاقت ہی ایسی تھی کہ وہ اس سے دور نہ رہ پائی، اور ساری رات جب وہ یہاں سے چلا گیا تھا تو وہ یہی سوچتی رہی تھی کہ آخر اس میں برائی ہی کیا ہے۔ اسے بھی تو اسی طرح کے با اختیار مرد پسند تھے، اور جب قسمت نے اسے ایک ایسے مرد سے ملا دیا تھا تو وہ کیوں خود سے روٹھی ہوئی ہے؟ ہائے ذہِ نصیب، مناہل تمہیں نہیں پتا تم نے میری کتنی بڑی مشکل آسان کر دی۔ اس کا دل باغ باغ ہو رہا تھا، اور وہ ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ وہ ان کے رشتے کو ایک موقع دے رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان بہت باتیں ہوئی، اور پھر شام کو ولیمے کی تقریب ہوئی جس میں سارے گاؤں کو بلایا گیا۔ شام کو وہ دلہن کی طرح سجی سوری اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔
وہ جلدی ہی کمرے میں آ گیا۔ اسے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو اسے بیڈ سے اترا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ چینج کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ محترمہ تم کہاں چلی؟ جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ باتھ روم کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ احسن میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں اور یہ جوڑا بھی بہت ہیوی ہے، سوچا کہ چینج کر لوں۔ وہ بولی تو وہ چہرے پر مصنوعی ناراضگی سجا کر اسے دیکھنے لگا۔ یار کل بھی ہم دیدار نہیں کر پائے تھے اور آج بھی یہ ظلم۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ قہقہا لگا کر رہ گئی۔ چلے ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، اگر آپ کہیں گے تو ساری رات ایسے ہی بیٹھی رہوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا کر اسے گلے سے لگا گیا۔ ان دونوں کے دل پھول کی طرح کھل چکے تھے اور چہرے بھی کسی تر و تازہ پھول کی طرح نکھر چکے تھے۔ محبت ان کے رشتے کے بیچ آ چکی تھی اور جہاں پر محبت آ جائے تو پھر پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔